بہت شکریہ جناب. ویسے میں پہلے بھی کہا کہ مباحثے کا ماحول نہیں ہے، اس لیے محترمہ سحر چودھری صاحبہ صدر عوامی مسلم لیگ ہے، وہ یہاں تشریف فرما ہے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اور محترم ارشد نسیم بٹ صاحب پاک آسٹریلیا فرینڈشپ کے چیئرمین ہیں، پھر صدر ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور انہیں ہم نے آسٹریلیا میں سفیر اردو کا خطاب دیا ہے، وہ آسٹریلیا میں اردو کی خدمت کر رہے ہیں، بہت محترم ہیں. اور اب میں دعوت خطاب دوں گا محترمہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کو، اور آپ تشریف لائیں. یہاں کچھ طبیعت ناساز ہے لیکن جذبہ ایسا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، اور ہمارے لیے بہت محترم ہیں. علامہ اقبال کی بہو بھی ہیں، جاوید اقبال صاحب کی تشریف حیات بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مقررین، منتظمین اور تمام یہاں پہ جیسا اساتذہ کرام جو ہیں وہ بھی، اور تمام محترم جو مہمانان گرامی، السلام علیکم. میں تو لمبی بات کرنے کی ویسے بھی قائل نہیں ہوں، ویسے آج میری طبیعت بھی اچھی نہیں، اور میرا خیال ہے یہاں 20-25 کم سے کم مقرر ہیں. جہاں اتنے مقرر ہوں تو اردو زبان میں اختصار کا لفظ تو ہے، اور اختصار کا لفظ اگر ہم سب سمجھ لیں تو میں سمجھتی ہوں اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے. بات آپ مختصر کریں، ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہے، امید میری یہ ہے. اور آپ آرام سے کریں. تو کہتے ہیں نا، انداز سخن گرچہ بہت شوق نہیں، لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر ہم بہت اونچی بات کریں اور طویل بات کریں، پتہ نہیں شاید لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، میں تو پریشان ہی ہو جاتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر ایک کی بات کی باری آ جائے. تو میں 2 باتیں یہاں آپ سے توجہ آپ کی دلانا چاہتی تھی. قمر فاطمہ نے فرمایا کہ میں ان کو اردو میں کبھی کبھی میسج بھیجتی ہوں، کیونکہ وہ جو اردو کا رسم الخط ہے نا، اس میں فون میں وہ کچھ مناسب نہیں ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھ لیجیے گا، یہ تھوڑا سا اس میں تضاد ہے. اوپر کی لائن جو ہے وہ ہے یوم قومی زبان، وہ لکھی ہوئی ہے نسق میں. نیچے کی لائن ہے پاکستان قومی زبان تحریک، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس گول چکر میں بھی وہی ہے. یہ ہے نستعلیق میں. پہلے تو ہم فیصلہ کر لیں کہ اگر ہم نے اردو زبان اپنائی ہے اور یہ ہماری قومی زبان ہے تو ہم نے اس کے لیے رسم الخط کون سا استعمال کرنا ہے، اور وہ رسم الخط جو ہے وہ ہمیں اپنا لینا چاہیے، اور ہماری قومی زبان کی تحریر اسی میں ہونی چاہیے. میں تو اپنے ٹائم یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو یوم قومی زبان لکھا ہوا ہے نسق میں، یہ پڑھنا تھوڑا سا دشوار ہے، کیونکہ میں نے جتنی کتابیں اردو میں دیکھی ہیں لکھی ہوئی، اور اس میں علامہ اقبال کا کلام جو ہے جتنا بھی شائع شدہ ہے وہ سب نستعلیق میں لکھا ہوا ہے. تو شاید پڑھنے والوں کو بھی آسانی ہوتی ہو، یا مجھے ذاتی طور پہ آسانی ہے، لیکن میری سفارش تو یہ ہے کہ جب ہم اردو کی قومی زبان کی بات کریں، ہم یہ ضرور ذکر کریں کہ یہ نستعلیق میں لکھی جائے، کیونکہ نسق تو ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کچھ اس کے ساتھ متضاد ہی ہے. اردو زبان جو ہے وہ غالباً آئی ہی نستعلیق میں ہے، اور اس میں بہت ساری زبانوں کی آمیزش ہے. اور جیسے وہ بھی کہہ رہے تھے اوریا صاحب کہ دیکھیے جی سو موٹو کا لفظ اس پہ نہیں ہے. اگر کوئی لفظ نہیں ہے تو اس کو ہم شامل کر لیں. اردو تو بہت سی زبانوں کی آمیزش ہے، اور یہی تو اس کی خوبی ہے کہ اس زبان کا ہر حصہ کوئی نہ کوئی سمجھ لیتا ہے. ویسے سو موٹو کے لیے تو لفظ ہے از خود. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تو لائسنس لینے لگا ہوں تاکہ میں وکالت کر لوں. میں ان کو بہت بہانہ یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس عمر میں ہمارے ہائی کورٹ میں لائسنس مل ہی نہیں سکتا. آگے ہی بہت زیادہ ہمارے وکلاء ہو گئے، تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو 40 سال کی عمر سے اوپر ہو جائے، اور میرا خیال ہے غالباً ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہی ہوگی، اس کو لائسنس نہیں ملے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی از خود جا کے اپنی زبان میں اپنا مطالبہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں. آپ اپنی زبان میں وہ بات کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ کو ہیومن رائٹس
کے سلسلے میں سپریم کورٹ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہاں آپ جو زبان آپ کے لیے آسان ہے اس کو استعمال کریں. آپ خط لکھ کے بھیج دیں اور وہ اس کو اسی وقت اس کا نوٹس لے لیں گے از خود, تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس وجہ سے ہم اردو کو نہیں اپنا رہے, اور بہت سارا ذکر ہوا, یہ ہماری غلامی ذہنیت ابھی بھی 70 سالوں سے گئی نہیں. اور وہ علامہ نے تو صحیح فرمایا, غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن زیبائی سے محرومی, جسے زیبا کہے آزاد بندے, ہے وہی زیب. تو ہمیں خود سمجھنا ہے کہ زیبائی ہے کیا, اور زیبائی تو یہی ہے کہ جو اگر میں بات کروں تو جو میری قومی زبان ہے وہ اس میں بات کروں. اب آپ سب جہاں پہ جو ہے مہمانان گرامی وہ میری بات کم سے کم سمجھ تو رہے. اگر میں اردو میں یہ بات کروں گی تو وہ سمجھ نہیں آئے گی. اور عدالت میں بھی اجازت ہے, جب ابھی یہ 2015 کا فیصلہ نہیں صادر ہوا تھا تو اس وقت میں کچھ عرصے کے لیے جج تھی, تو میں تو اگر بات سمجھانی ہوتی تھی اور میں دیکھتی تھی کہ سائل یا موکل بیٹھا ہوا ہے تو میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ جو میرے سامنے وکیل پیش ہوتا ہے وہ بھی اپنی بات اردو میں کرے تاکہ سمجھ آ جائے سائل کو, کیونکہ ایک سائڈ نے جیتنا ہے دوسرے نے ہارنا. تو جو ہار جاتا ہے وہ سائل کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی وکیل مل گیا, جج مل گیا, سب لوگ مل گئے. تو جب اس کو بات سمجھ میں آئے تو کوئی یہ بات کہہ نہیں سکتا. اور چاہے لکھت پڑھت انگریزی میں ہو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جتنے عرصے کے لیے وہ کرتے ہیں, کم سے کم دلائل پیش کرنا ضروری میں سمجھتی ہوں اردو میں ہونا چاہیے. اور آسانی ہوتی ہے سننے والوں کے لیے, بولنے والوں کے لیے. اور جج بھی, ہمارے جج کون سے آسمان سے اترے, ان کو وہی باتیں آتی ہیں زیادہ آسانی سے جو انہوں نے اپنی زبان میں سیکھی ہوں. لیکن دوسری زبان کو ساتھ اگر ہم شامل کر لیں, میں سمجھتی ہوں اگر اس میں آسانی ہوتی ہے بات اگلے کو سمجھانے کے لیے تو کچھ عرصے کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اب علامہ اقبال کا جس وقت رحلت کا وقت آیا یا وصال آیا تو انہوں نے بات اپنی فارسی میں کی. نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت, سرآمد روزگار ای فقیر دیگر دانہ راز آیت کے نہ آیت. حالانکہ کوئی بھی نہیں تھا سننے والا, لیکن بات انہوں نے اردو کے بجائے فارسی میں کی. اسی طرح جب انہوں نے وہ 6 لیکچرز فار دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام اس وقت تحریر کی تو انہوں نے یہ سمجھا مصلحتاً کہ یہ بات میں انگریزی میں لکھوں کیونکہ زیادہ دنیا پہ رائج ہے اور زیادہ لوگوں تک میری بات پہنچے گی. تو میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی حرج نہیں. پہلے ہم سارے اپنے جو ہے ملک کے لوگ ان کو اس بات پہ آمادہ کر لیں کہ وہ اردو ہی بولیں, جیسے ابھی کہا جائے یا کہ یہ انگریزی میڈیم جو ہے اسی کو تبدیلی میں لائیں, خود سارے سمجھیں, پھر ہم زیادہ اچھی طرح رائج کر سکتے ہیں اس زبان کو جو ہم نے غلامی کی نشانی ہمارے پاس ہے. اور کوئی وجہ اس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے. اور وہ علامہ تو کہہ گئے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں, تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں. تو اب ہم ہندوستان والوں کے ساتھ تو ہمارا کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے, لیکن وہاں بھی اردو زیادہ ایسی زبان ہے جس میں ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس کو ہم نہیں اپنائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت دشوار ہو جائے گا. میں ہارورڈ میں جب گئی تھی تعلیم کے سلسلے میں نے آگے بھی ذکر کیا, وہاں چائنیز لوگ آئے, ان کو نہیں آتی تھی کوئی اور زبان, ڈکشنریاں لے کے آتے تھے اور جو بات استاد کر رہا تھا وہ ڈکشنری سے اس کا مطلب نکال لیتے تھے. اور جب امتحان ہوا اور نتیجہ نکلا تو اول نمبروں پہ A+ لینے والے وہی چائنیز تھے. اور مجھے تو کچھ تھوڑا سا خوف آ رہا ہے کہ شاید ہم انگریزی کو ترک کریں تو ہم پہ چینی نہ مسلط ہو جائے, پھر بھی تو غلامی ہی غلامی رہے گی. کیونکہ ذہنیت میں ہماری جب تک وہ آزادانہ طبیعت نہ آئے تو یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک زبان کی غلامی چھوڑ کر کہیں دوسری زبان کی غلامی قبول نہ کر لیں. اور یہ جو انگریزی میڈیم اسکول ہے میں دیکھتی ہوں اس میں چینی پڑھائی جاتی ہے, چینی اور فرانسیسی پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لنگوا فرینکا ہے, دنیا میں سمجھی جاتی ہے, اور یہ سی بیک کو ہم استعمال تبھی کر سکتے ہیں کہ ہم چینی زبان بولیں. تو یہ کسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کے ذہن نشین کر دیں کہ ایسی بات نہیں. اگر چینی وہاں جا کے امریکہ میں ان کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اپنی چینی زبان میں, تو یہاں ہم اپنی زبان استعمال کریں, اپنی زبان میں تعلیم حاصل کریں جب وہ یہاں آئیں. اور آج صبح میں نے دیکھی ہے وزیر اعظم ایک کانفرنس میں بول رہے تھے جس میں چینی تھے,
تو وہ جو بھی کہہ رہے تھے انگریزی یا اردو میں، اس کا ترجمہ چینی میں ہو رہا تھا اور انہوں نے چینی میں جواب دیا اور وہ اردو میں آیا۔ تو ہم جب تک خود اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ نہ کر لیں کہ ہم نے ہر جگہ اردو ہی استعمال کرنی ہے، تو یہ ہمارے لیے جو یہ غلامی کا ماحول ہے یہ کہیں جائے گا نہیں۔ بس اتنی سی بات سے میں شکریہ آپ کا ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری بات سن لی، اور اختصار جو ہے اس کو میں سمجھتی ہوں تمام اپنا لیں تو بہت ہی اچھا ہو، سب کی بات سنی جائے۔